Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, this is Sajjad Hussain with the Analyst channel. میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز سنتے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اور آپ کو اشتیاق ہوتا ہے۔ اس چینل کا بیسک مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کے اندر تھوڑا سا جو ہماری بات چیت سے اگر تبدیلی آتی ہے، شعور اور آگاہی آتی ہے، تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، جس کے لیے میں بذات خود اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھا میسیج، ایک اچھا پیغام پاکستان کی عوام کو دیا جائے، ایک اچھی امید پاکستان کی عوام کو دی جائے اور ایک قوم سازی کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا جائے۔ آج جو خصوصی ٹاپک ہے میرا وہ ہے صدارتی نظام کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر صدارتی نظام کی جو بازگشت گزشتہ 2-3 سالوں سے سنائی دے رہی ہے، لگتا ہے کہ ریاست کی مشینری نے اور سیاسی قد کاٹ والی شخصیات نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پر صدارتی نظام کو لایا جائے۔ تو صدارتی نظام کے بارے میں تھوڑی سی میں بریف کروں گا اور انشاءاللہ پھر اس ویڈیو کو شاید 2-3 ویڈیوز ہوں گی جس کے اندر پورے صدارتی نظام کا اور پاکستان کے لیے جو صدارتی نظام وضع کیا جائے گا اس کی خوبیوں کے بارے میں اور خامیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ سردست صدارتی نظام ہے کیا ہم صدارتی نظام کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا صدارتی نظام وہی ہے جیسے کہ ہمارا صدر ہے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ صدارتی نظام بیسکلی ایسے نظام کو کہا جاتا ہے جس کے اندر صدر جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور بااختیار ہوتا ہے، عوام کی طاقت سے اس کو لایا جاتا ہے، ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے سے سلیکٹ ہوتا ہے اور بااختیار کمیٹی اس کے زیرنگی ہوتی ہے جس کو ہم ایگزیکٹو باڈی کہتے ہیں، جو کہ ریاستی مشینری سے ریاست کے جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مبنی ہوتی ہے اور مشیران کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور یہ صدر کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے وہ اپنی قانون سازی کے کردار تک محدود رہ جاتی ہے۔ وہ صرف قانون سازی کرتے ہیں، ریاست کی مشینریز کو ریاستی قوانین وضع کر کے دیے جاتے ہیں، اور جو صدر ہوتا ہے وہ اپنی قانون ساز اسمبلی کو جواب دہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عوام کی طاقت سے آیا ہوتا ہے، وہ بااختیار ہوتا ہے اور قانون ساز اسمبلی اس کو نہ تو مقرر کر سکتی ہے نہ ہی اس کو صدر کو برطرف کر سکتی ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ صدر قانون ساز اسمبلی کے فیصلے کو ویٹو کر سکتا ہے، وہ اس فیصلے کو قانون ساز کی اسمبلی کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے، لیکن اگر قانون ساز کے ممبرز ایک سپریم میجورٹی کے تحت، جسے ہم مور دین 80% کہیں گے، اتفاق کرتے ہیں تو وہ صدر کے فیصلے کو بھی رد کر سکتے ہیں، اس کو ویٹو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس سے فیصلہ سازی میں آسانی ہوتی ہے، ایک اچھے ڈیسیجن میکنگ کی طرف کو جایا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹو باڈی صدر کی سربراہی میں کام کرتی ہے، اور ایگزیکٹو باڈی بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ یہ ریاست کے اداروں پر اور خاص قسم کے جو ایک ٹیکنوکریٹ جنہیں کہا جاتا ہے، مشیران ہوتے ہیں، جو وہ مشیر نہیں جیسے کہ آج کل پاکستان کے اندر مشیروں کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے جن کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، جن کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس ایگزیکٹو باڈی کے اندر ایکسپیرینس تجربہ کار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ریاست میں کے ریاست کو چلانے میں ریاست کے جو افسران ہیں، جو سرکاری ملازمین جن کو ہم کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مل کر اور صدر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، صدر کو فیصلہ سازی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ریاست کے بارے میں صدر کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور ریاست کا سربراہ چونکہ صدر ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، اور ریاست کی ساری مشینری اس کو لبیک کہتی ہے اس کی بات پہ، اور صدر کے احکامات کے تحت ریاست کی مشینری کام کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ صدر ملکی اداروں کے سربراہان کے تقرر کے لیے قانون ساز سے مشورہ لے سکتا ہے، جیسے اہم ادارے ہیں پاکستان کے کسی بھی ملک کے، جوڈیشری ہو سکتی ہے، آرمی کا نظام ہو سکتا ہے، لا انفورسمنٹ کا نظام ہو سکتا ہے، انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، مطلب تمام وہ ادارے جو ریاست کو چلانے میں ممدود و معاون ثابت ہوتے ہیں، ان کے سربراہان کے انتخاب کے لیے صدر مشورہ لے سکتا ہے قانون ساز اسمبلی سے۔ خصوصی طور پہ عدلیہ کے چیف کے لیے لازمی طور پہ صدر کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ قانون ساز اسمبلی سے بھی مشاورت کرے۔ صدر فوجی اور سویلین اداروں کے افسران سے جواب طلبی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ریاست کا ہیڈ ہے، ریاست کا سربراہ ہے،
تو ریاستی تمام ادارے اس کو جواب دہ ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ سکتا ہے، ان سے جواب طلبی کر سکتا ہے، ان کو مقرر کر سکتا ہے اور ان کو برطرف کر سکتا ہے، لیکن عدلیہ کے چیف جسٹس کو وہ نہ مقرر کر سکتا ہے ڈائریکٹ آرڈر کے تحت، نہ وہ اس کو برطرف کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے قانون ساز اسمبلی کی مشاورت کی ضرورت ہوگی، اس کو ڈائریکٹلی برطرف نہیں کر سکتا۔ صدر اپنی خصوصی اختیارات کے ذریعے سے کسی بھی مجرم کو معاف کر سکتا ہے، جیسے کہ سزائے موت کے مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے معاف کر سکتا ہے۔ صدارتی نظام کے کچھ فوائد ہیں جس کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا کہ عوامی طاقت اور ووٹ صدر کا سب سے پہلا خاصہ ہے کہ اس کے ساتھ عوامی طاقت ہوتی ہے، عوامی ووٹ ہوتا ہے، صدر بااختیار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ صدارتی نظام میں ریاستی مشنری صدر کے زیر نگی ہوتی ہے، صدر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اور تمام ادارے اس کے جواب دہ ہوتے ہیں، جبکہ قانون ساز ادارے کا کوئی عمل دخل ریاستی اداروں کے اندر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پاکستان میں دیکھا جائے بہت بڑا نیگیٹو عنصر ہے کہ قانون ساز اسمبلی کے جو ایم این ایز ہوتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی، وہ قانون اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ قانونی اداروں میں بھی، انصاف کے اداروں میں بھی، ہر اداروں کے اندر ان کا ایک غلط کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ادارے صحیح سے کام نہیں کرتے۔ صدارتی نظام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ صدارتی نظام میں اس انفلوئنس کو ختم کر دیا جائے گا، قانون ساز اسمبلی صرف اپنی قانون سازی تک رہے گی، اس کا کوئی عمل دخل ریاستی اداروں کے اندر نہیں ہوگا۔ البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی میں یہ مدد کریں گے اداروں کو۔ صدارتی نظام میں ایگزیکٹو باڈی جو کہ ریاست کے افسران اور مشیران پر مشتمل ہوگی اور قانون ساز ادارے پر نظر رکھے گی، اور قانون ساز ادارہ ریاست کی مشنری پہ بھی ظاہری باتیں نظر رکھے گا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ قانون سازی کی گئی ہے اس کے مطابق امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا قانون کو بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ ریاست کا نظام تیز کام کرے گا کیونکہ یہاں پر سنگل اتھارٹی صدر کی ہوگی، اور صدر اس چیز کو یقینی بنائے گا کہ تمام ریاستی ادارے فوری طور پر کام کریں اور اس میں ان کے کام کرنے کے انداز میں تعطل نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، فیصلہ سازی آسان ہو اور فیصلوں کو امپلیمنٹ جلد از جلد کیا جا سکے۔ صدر کا مقررہ دور مستحکم رہے گا، مطلب یہ کہ صدر کو نہ تو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، اور صدر جو ہے چونکہ عوامی طاقت سے آیا ہے تو وہ اپنا ٹینیور لازمی پورا کرے گا۔ یہ اس کی موٹی خصوصیات ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم اس میں ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے۔ خصوصیات کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ 4 بنیادی خصوصیات ہیں صدارتی نظام کی، جس کے اندر صدر کا انتخاب عوامی ووٹ سے ہوگا، طاقت کا دائرہ کار جو ہے ریاستی مشنری اور قانون ساز اداروں میں تقسیم ہوگا، مطلب کہ قانون ساز اپنا کام کرے گا، قانون کی امپلیمنٹیشن پہ نظر رکھے گا، اور ریاستی مشنری اپنا کام کرے گی۔ قانون ساز ادارے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کو استعمال نہیں کر سکیں گے، ان کو کام کرنے سے روکنے کے لیے ریاست کے ادارے فوری طور پر فیصلے اور کام کر سکیں گے، کسی قسم کی رکاوٹ میں نہیں ہوگی۔ سیاسی استحکام آئے گا اور سیاسی مدت پوری ہوگی، جو کہ ایک پارلیمنٹری نظام کا بہت بڑی اس کی خامی ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا 40 سال سے ایک وزیر اعظم آتا ہے، 2 سال پورا کرتا ہے، 3 سال پورا کرتا ہے، اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتا۔ لیکن اس نظام کے تحت انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان ایک صحیح سمت کو جائے گا، جیسے کہ دنیا کے باقی پریزیڈنشیل سسٹم جا رہے ہیں۔ البتہ اگلی ویڈیوز کے اندر میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ صدارتی نظام کی خامیاں کیا ہیں اور پاکستان کے اندر کس قسم کا صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے صدارتی نظام رائج ہیں۔ کیا امریکن پریزیڈنشیل سسٹم آئے گا، کیا چائنیز پریزیڈنشیل سسٹم آئے گا، کیا رشین پریزیڈنشیل سسٹم آئے گا، یا ایرانین پریزیڈنشیل سسٹم آئے گا؟ پاکستان کا ایک الگ سینیریو ہے جس کے لیے ایک الگ پریزیڈنشیل سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، اس کے اوپر کامنٹس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان کے مخصوص سینیریو کے اندر کہ پاکستان کے لیے کس قسم کا صدارتی نظام چاہیے۔ ایک خوشائن بات ہے، اس کو عوامی سطح پر ویلکم کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور اس کے اندر پاکستان کو ایک اچھی سمت میں لے جانے کی کوشش اور ایک نیت ہے تو انشاءاللہ یہ نظام پاکستان کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوگا، اور پاکستان دنیا کی ایک عظیم ترین اسلامی فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس کی طرف جا سکتا ہے، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔